السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رحمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکریہ، دعا چاہیے آپ کی۔ اچھا رحمان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ سیاست اور عمران خان پر ہی پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پھر میں آپ کی تھوڑی سی غلط فہمی دور کر دوں، جن اور لوگوں کو، پیارے بھائیوں کو، پیارے پاکستانیوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے، نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے میرے بارے میں۔ آپ کو شاید پتا ہوگا، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی لاہور میں، ایک لڑکی کو میں نے پکڑا تھا جو ولگر سوال کرتی تھی سوشل میڈیا پہ، بڑے ڈبل میننگ کویسچن کرتی تھی، جی جی وہ سیاست پہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک شف سرکار ہیں، شف سرکار جنہیں کہا جاتا ہے، ان پہ میں نے ایک دو پروگرام کیے ہیں، وہ بھی سیاست پہ نہیں۔ بیسیکلی میرا جو لب لباب ہے یا جو میرا مقصد ہے زندگی میں کام کرنے کا، میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ یا کسی ٹی وی چینل کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کسی بھی غلط چیز کے خلاف بولنا، کسی بھی برائی کے خلاف بولنا، میرا موٹو یہ ہے۔ اور سیاست اگر آپ پوچھیں تو یہ جائز ہے، مطلب آپ کا سوال جو ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ جن دنوں سے میں یا جن مہینوں سے، کچھ سالوں سے میں زیادہ پروموٹ ہوا ہوں عوام میں اور زیادہ ویورشپ ملی ہے مجھے، ان دنوں جو ہے بائی چانس ایسا ہو گیا کہ سیاست گرم رہی ہے ہمارے ملک میں، تو اس وجہ سے سیاست پہ ذرا کام زیادہ کر رہا ہوں، بس یہ وجہ، اور کوئی وجہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی آپ نے بات کی، تو بات یہ ہے کہ میں کوئی پیدائشی عمران خان کے ساتھ نہیں تھا، میں بھی بنیادی طور پہ بیسیکلی، میں پہلی بار بتا رہا ہوں عوام کو کہ میں بھی ایک نون لیگی تھا، ٹھیک ہے، پیچھے چلے جائیں تو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو سٹرگل کر رہا تھا، 26 سال اب ہو گئے ہیں، 22-23 سال ہوئے تھے جب وہ وزیر اعظم بنے تھے عمران خان صاحب، تو مجھے جب چیزیں میں ان کی بیک پہ جا کے پیچھے دیکھتا تھا نا دور، تو 1996 کی ایک مجھے ویڈیو ملی، 1996 کی، 1996 کی، جس میں وہ شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے تقریر کرتے ہوئے، اور ان سے وہ فرما رہے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم امریکہ سے دوستی کریں گے، غلامی نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کنٹینیوٹی دیکھیں ان صاحب کی، تو آج بھی ان کے یہی الفاظ ہیں۔ دوسرا مجھے جس چیز نے امپریس کیا، انہوں نے جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی تھی نا، افغانستان میں امریکی گورے آئے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کئی سال پہلے، 15 سال پہلے، 18 سال پہلے، کہ امریکہ ہاری ہوئی جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے نہیں کہ ان کی باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں؟ یہ مطلب ہار کے جنگ گئے ہیں، جیت کے تو نہیں گئے یہاں سے، بلکہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خواری کاٹ کے، ذلت کاٹ کے یہاں سے گئے ہیں۔ تو تھوڑی سی فیس ریڈنگ کہہ لیں اس بندے کے بارے میں، اور آبزرویشن کہہ لیں اس بندے کے بارے میں، جس وجہ سے میں ان کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، اور جھکاؤ زیادہ اس وجہ سے ہے کہ میرا دین کہتا ہے کہ آپ نے حق کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے، میرا دین کہتا ہے کہ آپ نے باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی نیوٹرل کا لفظ، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی زبانی جو نیوٹرل کا لفظ زیادہ مشہور ہوا ہے نا، عمران خان صاحب سے کئی سال پہلے میں نیوٹرل کے لفظ کو یوز کر رہا ہوں، اور میں کہتا آج چلا آ رہا ہوں کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی، نیوٹرل بیسیکلی منافقت ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ نیوٹرل، سب سے بڑا نیوٹرل جو ہوتا ہے نا، ایک جج کی کرسی ہوتی ہے، ایک جج جو فیصلہ کرنے والا عدالت میں ہوتا ہے، تو وہ بھی آخرکار نیوٹرل نہیں رہ سکتا، دونوں سائڈوں کی بات سن کے اس کو بھی آخرکار ایک سائڈ کا فیصلہ دینا پڑتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک جج بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتا، ایک عدالت پہ بیٹھا، کرسی پہ بیٹھا فیصلہ کرنے والا منصف جو ہے وہ بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اسلام تو یہی کہتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو میں، یہ وقت بتائے گا، پہلے بھی بتا چکا ہے وقت، اب بھی بتائے گا کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ اچھا رحمان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آخر آپ نے اسی میڈیا فیلڈ، یوٹیوب یا سوشل میڈیا، اسی ہی فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے جو دور تھا نا، وہ تھا لکھنے پڑھنے کا دور، زیادہ کتاب کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیونکہ تھوڑا سا دور بدل گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو اس کو انتخاب کرنے کی بیسک وجہ تو یہی ہے کہ کیونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا نا، دور فیس بک کا ہے، یوٹیوب کا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، میں تو ان چیزوں کو استعمال بھی نہیں کرتا، جو ٹک ٹاک وغیرہ، اور میں دیکھتا ہوں میرا شو یوٹیوب پہ چڑھتا ہے، آدھے گھنٹے بعد اس کے کلپ وائرل کیے ہوتے ہیں لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ دور ایسا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس فیلڈ کا انتخاب کرنا، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس فیلڈ کے انتخاب کرنے کا بیسک وجہ یہ تھی کہ سیاست پہ بات کی جائے، کیونکہ میں نے یہ فیل کیا ہے پچھلے اپنی زندگی میں کہ ہمارے معاشرے کی بربادی کی وجہ ہماری جو فنانشل حالات ہیں پوری دنیا سے نیچے ہیں، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، تو مجھے بیسیکلی سیاست میں ہی سب کچھ محور نظر آتا تھا کہ یہی بیسیکلی یہ ٹھیک ہو جائے گی چیز تو ملک ہمارا ترقی کرے گا، آگے جائے گا۔ اچھا رحمان صاحب، آپ جو سیاست پر یا جو عمران خان کے حوالے سے یا اس حوالے سے جو پروگرام کرتے ہیں،
یا آپ کو اس وجوہات پر یا اس کے علاوہ کسی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے کیا؟ مشکلات تو چلتی آ رہی تھیں، مطلب تھریٹس بھی ہوتے تھے عمران خان کی جب حکومت تھی تو جو مخالف پارٹیاں تھیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہوتی تھی. لیکن میں اگر سچ بات بتاؤں تو جس دن سے حکومت آئی ہے ان لوگوں کی تو اس دن سے تھریٹس بھی بڑھ گئے ہیں، زندگی کو خطرہ بھی بڑھ گیا، ظاہری بات ہے. تو مطلب کیونکہ یہ اب حکومت میں ہے نا، تو بیسیکلی یہ وقت بھی ثابت کرے گا، اور وقت نے ثابت بھی کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا آمریت پسند ہیں، کیونکہ آمریت کی گودوں میں سے یہ نکلے ہوئے ہیں، ان کے گملوں میں سے نکلے ہوئے ہیں، تو یہ آمریت پسند ہیں. آپ غور کر لیں، اگر پچھلے ٹائم میں چلے جائیں 3 سالہ یا 3.5 سالہ جو دور حکومت تھا عمران خان کا، تو یہاں بلاول زرداری صاحب سندھ سے مارچ لے کے نکلے تھے اور اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے. تو ان پہ ایک ڈنڈا نہیں برسایا کسی نے، ایک لاٹھی نہیں ماری، ایک آنسو گیس کا شیل فائر نہیں ہوا. تو جس چیز نے ثابت کیا کہ عمران خان ایک جمہوری انسان ہے، جمہوری بندہ ہے اور جمہوریت پسند بندہ ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا مارچ آیا تھا، وہ ان کو جگہ دی تھی، بلکہ سی ڈی اے کے چیئرمین کو مجھے یاد ہے آج بھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جا کے پوچھیں مولانا صاحب کو، ان کے لوگوں کو، پانی شانی کی ضرورت نہ ہو، کسی کوئی مسئلے مسائل نہ ان کے. تو آپ دیکھ لیں، تو یہ اب یہ بہانے لگا رہے ہیں یہاں پہ کہ جی انہوں نے یہ کرنا تھا، فساد پھیلانا تھا. بھائی آپ نے تو چلو فساد تو اسلام آباد میں تھا، آپ نے لاہور میں بھی شیلنگ شروع کر دی، کراچی تک شیلنگ شروع کر دی. تو یہ اس چیز کے ثبوت ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو میں جھوٹ کے خلاف ہوں، بیسیکلی مکاری کے خلاف ہوں، عیاری کے خلاف ہوں، اور حق کے ساتھ ہوں. اور اس کے لیے مطلب میری بات کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. مطلب جو سوشل میڈیا پہ مجھے گالی بھی دیتے ہیں نا اگر کوئی بندہ، تو وہ گالی دیتا ہے، کوئی میری جھوٹی چیز ثابت نہیں کرتا، یا صرف یہ کہہ دے گا جھوٹا، ٹھیک ہے، یا جھوٹ بولتے ہو تم. مطلب جھوٹ بتاؤ مجھے، جھوٹ بتاتے نہیں ہیں، گالی دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ چیزیں وقت بھی ثابت کرے گا، اور ثابت کرتا بھی جا رہا ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. پیارے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد.